کل پاکستان کے شہر سیالکوٹ میں ایک سری لنکن شہری کو جس قدر بے رحمی اور سپاکی سے اس کو مار پیٹ کر کے اس کو قتل کر کے اس کی بے رحمی کے ساتھ اس کو ساتھ زیادتی کر کے جس طرح سے جلایا گیا ہے، میں یہ خبر سن کے ہی جیسے کانپ گئی تھی، اور میں ذہنی طور پر اتنی منتشر تھی کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیسے اپنے جذبات کا اظہار کروں۔ کیا اس طریقے سے لوگوں کے کرنے سے کیا انہوں نے توہین رسالت کو بچا لیا؟ یہ ایک سوال ہے۔ کیا اس طرح سے کر کے کیا اپنے مذہب کو بچا لیا ہے ان سب لوگوں نے؟ توہین مذہب کے قانون کو جس طرح پاکستان کے عوام نے استعمال کرنا شروع کیا ہے، اس میں ہمارے ریاستی ادارے اور حکومت برابر کی شریک ہے، کیونکہ یہاں معاملہ صرف قانون کو ہاتھ میں لینے کا نہیں، اس بھیانک اور قبیح سوچ کا ہے جو پاکستان کی جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ ایک عام آدمی کے ذہن میں ٹھونس رہی ہیں، اور ہجومی تشدد اس سوچ کو عملی جامہ پہنا رہا ہے، اور یہ ایک انتہائی خطرناک رجحان ہے، اور اس سوچ اور عمل کی آبیاری بھی یہی انتہا پسند مذہبی جماعتیں کر رہی ہیں۔ مغرب پر اسلاموفوب کے الزامات لگانے والے اپنے ہی ملک کے اقلیتوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ کیا وہ کسی سے ڈھکا چھپا ہے؟ آپ دوسرے ملکوں پہ الزام لگاتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے، وہ کیا جا رہا ہے، آپ اپنے ہی ملک کے مسلمان آبادی کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ آپ ہزارہ کی شیعہ برادری کے ساتھ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ وہ تو اقلیت نہیں ہے، ان کے ساتھ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ جس طریقے سے ان کے اوپر اٹیک کر کے آپ ان کو مار رہے ہیں اور ان کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں، اور اقلیتوں کے ساتھ تو جو بھی سلوک کیا جاتا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ گوجرا میں پوری مسیحی آبادی کو جلا دیا گیا تھا زندہ، 7 افراد اس میں ہلاک ہوئے تھے۔ اسی طرح شانتی نگر پہ 3,500 لوگوں نے لشکر جھنگوی کے حملہ کیا تھا 1994 میں۔ یوحنا آباد کا واقعہ ہمارے سامنے ہے۔ یہ سب اسی سوچ کا حصہ ہے۔ رہی بات اب توہین مذہب کی، تو جو آسیہ بی بی کیس تھا، کوٹ رادھا کرشن میں جو ایک مسیحی جوڑے کو زندہ جلایا گیا تھا، ممتاز قادری اور مشال خان کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ یہ واقعات کوئی بہت زیادہ پرانے نہیں ہیں، اور ہم سب نے دیکھا کہ کس طریقے سے توہین رسالت اور توہین مذہب کے نام پر ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے۔ ان کو جان سے مارا گیا، ان کو زندہ جلایا گیا ہے، ان کو گھسیٹا گیا، اتنا تشدد ان کے اوپر کیا گیا۔ بات اصل یہ ہے کہ ہمارے اداروں اور حکومت پاکستان نے تحریک لبیک پاکستان جیسی دہشت گرد جماعت کو کہ ہر ناجائز مطالبات کو مان کر ان کو کھلی چٹ دے دی ہے۔ ان کو تو اب لائسنس ٹو کل مل گیا ہے، اور مذکورہ واقعے میں بھی کیونکہ یہی جماعت ملوث ہے، اور اس کے جو جتنے بھی کارکنان تھے جو کہ دھرنے کے دوران اور لانگ مارچ کے دوران گرفتار کیے گئے تھے، سب کو رہا کیا گیا، اور ان کو مستثنی قرار دیا گیا کہ وہ تھانے میں حاضری نہ لگائیں۔ یہ دیکھیں آپ، اس ملک کی پی ٹی آئی کی حکومت اس دہشت گرد جماعت کے ساتھ سیٹس ایڈجسٹمنٹ کرنے کی بات کر رہی ہے۔ یہ ہے آپ کی ریاست مدینہ، کہ آپ ایک دہشت گرد جماعت کو لوگوں پہ مسلط کر رہے ہیں۔ حکومت نے دراصل اس دہشت گرد جماعت کے آگے پلیٹ میں رکھے پاکستان کو پیش کر دیا ہے۔ اب آپ جتنی بھی مذمت کریں، کچھ بھی کریں، اس کا اب کوئی جواز نہیں بنتا، کیونکہ
آپ اپنے ملک میں قانون کو نافذ کرنے میں قطعی طور پر ناکام ہے، اور فرض کر لیں اگر ناکام نہیں تو یہ ہجومی تشدد ایک ایسا خطرناک رجحان بن گیا ہے جو کہ ہم اس سے پہلے 2010 میں سیالکوٹ میں ایک واقعہ ہوا تھا جس میں منیب اور مغیث نامی دو جوان سال بچوں کو، بالکل ینگ لڑکے تھے، ان کو جس طریقے سے درندگی کے ساتھ مارا گیا تھا۔ پھر ہم مشال خان کے ساتھ بھی دیکھ چکے ہیں جس میں پولیس جو تھی محض تماش بین تھی، اور کل بھی یہی ہوا تھا۔ لیکن دراصل بات صرف قانون پر ہی ختم نہیں ہوتی، پولیس کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، وہ اس لیے کہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں مختلف جگہوں پہ کہ منیب اور مغیث کے کیس میں ہم دیکھ چکے کہ اس میں تو اتنا بڑا ہجوم بھی نہیں تھا، ڈی پی او ساتھ میں کھڑا ہوا یہ پورا تماشا دیکھ رہا تھا، بعد میں اس ڈی پی او کو معطل کیا گیا، لیکن یہ کوئی اس کا وہ حل بھی نہیں تھا کہ اصل بات یہ ہے اس ساری سچویشن میں کہ ان انتہا پسند مذہبی جماعتوں نے ایک عام آدمی کے دماغ میں مذہبی تعصب اور منافرت کے ایسے بیج بو دیے ہیں جو کہ ہر آنے والے دن میں پھل پھول رہے ہیں، بلکہ ایک درخت بن چکے ہیں، جو آج سے 40-45 سال پہلے جو توہین رسالت کا جو قانون آیا تھا ضیاء الحق کے دور میں، اور وہ اب پورا پنپ کے تیار ہو چکا ہے اور وہ پھل دے رہا ہے۔ یہ وہی پھل ہے جو ہم کھا رہے ہیں ہم اس شکل کے اندر۔ ذاتی اداد کی آڑ میں توہین مذہب اور توہین رسالت کے قانون کو جس طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے اور جاتا رہا ہے، اس سے ہم سب بخوبی واقف ہیں۔ رمشا مسیح اور آسیہ بی بی کیس اس کی واضح مثالیں ہیں۔ خوشاب میں جب ایک شیعہ بینک مینیجر کو سیکیورٹی گارڈ نے توہین رسالت کا الزام لگا کر قتل کیا تو تحریک لبیک کے کارکنوں نے اس کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے اس کو ہار پہنائے، اس کے اس عمل کو سراہا۔ گورنر جو تھے ہمارے سلمان تاثیر، انہوں نے اس قانون کی مخالفت کی تھی اور اس کو بلیک لا کہا تھا۔ اس کی پاداش میں ممتاز قادری نے ان کو قتل کر دیا، تو ممتاز قادری ہیرو بن گیا، اس کو بھی ہار پہنائے گئے تھے، اس کو بالکل سب نے اپنی فیس بک پہ ڈی پیاں چینج کر کے ممتاز قادری کی تصویر لگا دی تھی۔ یہ تھا ہمارا مائنڈ سیٹ، یہ ہے ہمارا مائنڈ سیٹ۔ یہ دراصل یہ ہے وہ سوچ اور طرز عمل جو ہمارے معاشرے کو بے حس اور غیر انسانی بنا رہی ہے۔ توہین مذہب اور توہین رسالت کے قانون کو جس طرح ایک عام آدمی استعمال کر رہا ہے، وہ پاکستان کو دن بدن مزید شدت پسندی کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ آپ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اسلام امن کا مذہب ہے؟ آپ کے کسی طرز عمل اور سوچ سے اور نہ آپ کے کردار سے کہیں پہ بھی یہ بات ظاہر نہیں ہوتی، اور نہ اس کی ہم کو جھلک نظر آتی ہے۔ آپ پاکستان میں ہونے والے واقعات نہیں، آپ پوری دنیا میں مسلم ممالک میں جس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں آپ سب اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں۔ دراصل پوری دنیا میں قانون اس لیے بنایا جاتا ہے کہ ریاستی نظام کو امن و امان سے چلایا جا سکے اور خلاف ورزی کرنے والے کو سزا دی جائے، تاکہ آئندہ کوئی مجرم یا کوئی دوسرا بھی سزا سے نصیحت پکڑے اور جرم سے دور رہے۔ قانون پر عمل درآمد کروانا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور خلاف ورزی کرنے والے کو سزا صرف اور صرف عدالت دے سکتی ہے۔ عوام کسی جرم کی نشاندہی کر سکتی ہے، لیکن سزا دینے کا اختیار عوام کے پاس نہیں ہوتا۔ لیکن ماورائے عدالت سزا اگر شہری دینے لگے تو معاشرے میں شر پیدا ہوتا ہے، اور اس طرح پورا معاشرہ جو ہے وہ تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں اس وقت یہی ہو رہا ہے۔ ہمارے ادارے اور حکمران نہ تو خود
100% قانون پر عمل کرتے ہیں اور نہ وہ عوام سے کرواتے ہیں۔ اصل میں تو سب سے پہلے خود حکومت کو قانون پر عمل درآمد کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ حکومت نے تحریک لبیک کے کارکنوں کو رہا کر کے انتہا پسندی کے لیے ایک نئی جو راہ ہے وہ کھول دی ہے، جو مثال قائم کی تھی۔ یہ سارا واقعہ اسی کا شاخسانہ ہے۔ اس میں یہ انتہائی سے زیادہ قابل مذمت تو ہے ہی۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ جانوروں سے برتر ہے، یہ ہے وہ ہے۔ یہ بات اب اس سے بھی کہیں آگے نکل چکی ہے۔ یہ اب صرف قانون کا مسئلہ نہیں رہا ہے۔ ہمارے لوگوں کی سوچ کے اندر جو یہ منافرت کا اور انتہا پسندی کا زہر ایک باقاعدہ پلاننگ کے تحت بھرا گیا ہے، عوام کو اس راہ پہ لگایا گیا ہے، اتنا عجیب لگ رہا تھا مجھے۔ اور میں نے کوئی ایسی ویڈیو دیکھی نہیں، سرسری سی میری نظر پڑی اور میں دوسرے لوگوں کے کامنٹ پڑھ رہی تھی۔ جو لوگ وہاں کھڑے ہوئے ویڈیوز بنا رہے تھے اس بینک میں، اس مینیجر کی لاش کے ساتھ، وہ جل رہی ہے اور آپ ویڈیوز بنا رہے ہیں موبائل فون پکڑ کے۔ کون لوگ ہیں یار یہ؟ کون ہے یہ؟ کس جہاں سے آئے ہیں؟ اس دنیا کے ہرگز نہیں ہے۔ کیا پیغام دے رہے ہیں ہم پوری دنیا کو؟ کیا کر رہے ہیں ہم؟ پھر جب ہمارے اوپر ایک دہشت گرد اسٹیٹ کا یا انتہا پسند اسٹیٹ کا الزام لگتا ہے تو ہم بڑا اس کے اوپر ہم لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ مجھے جیسے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اصل میں بولنے کو ابھی بہت کچھ ہے اس میں، کہ یہ صرف ایک جماعت کی بات نہیں ہے۔ ہماری جتنی بھی مذہبی جماعتیں رہی ہیں، شروع سے ہی انہوں نے جس طریقے سے آبیاری کی، وہ ہم اب کشمیر میں بھی دیکھ رہے ہیں، ہم افغانستان میں بھی ہم نے طالبان کی شکل میں دیکھا۔ ہم نے جن لوگوں کو مدرسوں میں تیار کیا تھا، مدرسوں میں تیار کرنے کو اگر ہم جب امریکہ کہتا ہے تو ہم لوگ کو برا لگتا ہے نا کہ ہم نے یہ سوسائڈ بامر ہم نے تیار کیے۔ یس، ہم نے کیے ہیں وہ تیار۔ ہم نے مذہب کو اس میں بھی استعمال کیا، اور جس طریقے سے چھوٹے چھوٹے لڑکوں کو ہم نے حوروں کا لالچ دے کے ان لڑکوں کو سوسائڈ بامر بنایا، یہ سارا مذہب کا ہی اس تربیت اور اس سوچ کا شاخسانہ ہے۔ بڑا افسوس ہے کہ ہمارے لوگ اپنے اندر کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے۔ ہمارا جو پرائم منسٹر بیٹھ کے کہتے ہیں کہ تبدیلی آ نہیں رہی ہے، آ چکی ہے، یہ لائے ہیں تبدیلی، یہ لائے ہیں وہ تبدیلی، یہ بنائی ہے انہوں نے ریاست مدینہ، یہ بنائی ہے انہوں نے کہ جہاں کسی کی کوئی عزت محفوظ نہیں، کب کہاں کون کافر کہہ کر مار دے، یہ ہے ریاست مدینہ۔ بہت شکریہ۔